لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المعترف بربوبيته جميع أهل السماوات والأرضين المقر بتوحيده سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الدائمة بے شمار بے شمار على أعدائهم أجمعين بے شمار من الأولين والآخرين. بے شمار. ولعن الله من قتل مسلم بن عقيل. بے شمار. ولعن الله من أمر بقتله ومن ظلم عليه ومن افترى عليه. ولعن الله من جهل حقه واستخفه بحرمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. درود پر محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزاداران سفیر حسین، ہمتائے ابو الفضل العباس، اولین شہید طف، اولین شہید بنی ہاشم نہضت عاشورہ، جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام. سن 59 ہجری کہ جس وقت نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے حاکم اسلام، حکم روائے اسلام معاویہ ملعون کی موت کے بعد یزید کی جانشینی
کے موقع پر اختلاف کیا اور دلیل کے طور پر امام نے اس کے فسق و فجور کو بیان فرمایا اور مقصد اصلاح امت رسول لے کر 28 رجب کو مدینے سے امام حسین اپنے اہل خانہ کے ساتھ خارج ہوئے۔ آج کے دن یہ گفتگو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک لقب جو جناب مسلم کے ساتھ ایک سفیر حسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک لقب مسلم بن عقیل جو سفیر حسین ہے، غریب کوفہ مسلم بن عقیل جس مقصد کو لے کر کوفے تک آیا ہے وہ مقصد وہی مقصد ہے جو مقصد خود امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا۔ اور آج ہی کی یہ مجلس ظاہراً پہلا مقدمہ ہے ہماری آنے والی ایام عزا کی مجالس کا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ انفال کی مشہور و معروف آیت ہے جس کا ذکر کیا ہے، 24ویں آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، اے ایمان والوں، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہہ دو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں دعوت دیں، جب وہ تمہیں پکارے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لما یحییکم، جس دعوت پر لبیک کہنے میں تمہاری زندگی، تمہاری حیات ہے۔ گویا قرآن مجید سورہ انفال کی 24ویں آیت میں حیات انسانی کا ایک معنی یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر تم اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو تو تمہیں زندہ کہا جائے گا، ورنہ تمہیں زندہ نہیں کہا جائے گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں اسی موقع پر ابتدا میں ہی ایک اور مقام پر خود رسول کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا سورہ نمل میں، انک لا تسمع الموت، اے رسول یہ مردے تمہاری آواز نہیں سن رہے، لا تسمع الصم، یہ وہ لوگ جو ظاہراً ہلتے جلتے دکھ رہے ہیں، چلتے پھرتے تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں۔ انک لا تسمع الموت، سورہ نمل آیت کا نشان 80 کے جہاں ارشاد ہوا کہ یہ جو مردے ہیں یہ تمہاری بات نہیں سن سکتے۔ تو غالباً یہ تو ہر میرا سننے والا یقین رکھتا ہے کہ نبی اس قدر باشعور ہستی تھی کہ کسی مردے سے تو کلام نہیں کرتے ہوں، اور جو اختیارات نبی کی بات آ جائے تو اگر کسی بے جان سے بھی نبی کلام کر دے تو اسے جواب دینا پڑے گا، اور بلکہ جواب دے گا۔ بارہا تاریخ کے ہزاروں واقعات ہیں جس میں پیغمبر نے اپنے دست مبارک پر ایک سنگریزہ اٹھایا تو سنگریزہ کلام کرنے لگا، درخت کو اشارہ کیا تو درخت کلام کرنے لگا۔ جو نبی اپنے اشاروں سے ایک شے میں جس کے اندر صلاحیت کلام نہ ہو اس کے اندر کلام کی قوت و صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اس نبی کے لیے سورہ نمل میں ارشاد ہو رہا ہے کہ مردوں کو آواز نہ دو، یہ تمہاری بات نہیں سن رہے۔ اندازہ لگائیے، گویا اس وقت بھی بزم رسول میں، نگاہ رسول میں، اطراف رسول میں کچھ ایسے افراد تھے
کہ جن کو خدا ان سنگریزوں سے بدتر سمجھتا ہے کہ جس کو خدا کا رسول اگر اٹھا کر اپنے ہاتھ پر رکھ لے تو وہ کلام کرنے لگتے ہیں۔ گویا ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس حد تک جن کے دل مردہ ہیں، جن کے کان سن نہیں سکتے کہ خدا کا رسول انہیں کلام کرتا ہے تو خدا کہہ رہا ہے یہ مردہ ہیں، انہیں جواب نہ، ان کو نہ پکارو، یہ تمہاری بات نہیں سن سکتی۔ اور یہاں سورہ انفال کے اندر کہہ رہا ہے کہ جب تمہارا خدا اور رسول تمہیں پکارے تو جواب دو، لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندہ کیا جائے۔ بس یہی ٹھہر کے اس آیے کریمہ سے ایک استدلال کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آئندہ اس پر رہے گی ہماری۔ یہاں پر زندہ سے کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں خدا اور رسول پکاریں تو جواب دو، لبیک کہو۔ بھئی مردہ تو لبیک نہیں کہے گا نا، گویا خدا اور رسول کی آواز دینے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، پہلے مرحلے پر نبی کی آواز سننا کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد جواب دینے کے لیے استجیبو، جواب دو تم لوگ، اذا دعاکم، جب تمہیں پکارا جائے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ حیات۔ پہلا مرحلہ کہ سن سکتے تھے، دوسرا مرحلہ جواب دے سکتے تھے۔ جب تم سن بھی سکتے تھے، جواب بھی دے سکتے تھے خدا اور رسول کی بات پر، اس کے بعد تمہیں خدا اور رسول حیات عطا کریں گے، لما یحییکم۔ پروردگارا یہ کون سی حیات ہے جو زندوں کو عطا کی جا رہی ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ کون سی حیات ہے؟ سننا حیات کی علامت، بولنا حیات کی علامت۔ بھئی آپ کسی مردے کو کس طرح مردہ تشخیص دیتے ہیں؟ کہ جب وہ بول نہ پا رہا ہو، سن نہ پا رہا ہو۔ اسی وجہ سے تو نیند کو موت کہا جاتا ہے، کہ تم بالکل موت کی طرح تمہاری نیند ہے، یا جس طرح عام عرف میں کہا جاتا ہے کہ بالکل مردوں کی طرح سو رہے ہیں، گویا نہ بات کر رہے ہیں نہ سن رہے ہیں۔ تو گویا بولنا اور سننا حیات کی علامت ہے، لیکن یہ حیات کچھ اور ہے، اور محمد اور اس کا پروردگار جب تم لبیک کہو گے تو جو تمہیں حیات عطا کرے گا وہ حیات اور ہوگی۔ یہ یہاں تک واضح، وہ حیات اور ہوگی۔ اب اس حیات کے اس تصور کو جو قرآن مجید نے سورہ انفال کی 24ویں آیت میں بیان فرمایا، یقیناً یہ امت محمدی سمجھ نہیں سکتی تھی اگر کربلا میں حسین نے حیات کو اس معنی میں نہ بیان کیا ہوتا، اس طرح حسین نے نہ کہا ہوتا کہ انی لا اری الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا البرما، ارے میں موت کو سعادت دیکھتا ہوں، اس سے بہتر کہ کسی ظالم کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر حسین نے ہیہات من الذلہ کا نعرہ لگایا کہ میں حیات اس دل کے دھڑکنے کو نہیں کہتا، بلکہ دھڑکنے والے دلوں میں باقی رہنا حیات ہے۔ میں نے جملہ کہا ہے، محفوظ رکھیے گا، اپنے دل کا دھڑکنا گویا لغت کربلا میں، لغت حسین میں، لغت قرآن میں، لغت رسول میں حیات نہیں ہے، بلکہ تم دلوں کی دھڑکن بن کے زندہ رہنے لگو، یہ حیات ہے۔ یہ وہ حیات جو کربلا سے حسین بانٹتا ہے، اور نہ صرف حسین، ہر وہ شخص جو حسین سے منسوب ہو جائے، چاہے وہ مجلس حسین ہو، چاہے وہ ذکر حسین ہو، چاہے وہ سفیر حسین ہو، وہ اسی طرح حیات بخش بن جاتا ہے۔ درود پڑھیے مل کے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور کیا گویا حیات کا تصور جو حسین بیان کر رہے ہیں، یعنی زندوں کو جو حیات دی جائے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس کس مرتبے کی حیات ہے، کس لیول کی حیات ہے؟
کس معیار کی زندگی ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے. اگر زندگی ہمارے اندر اس قدر بھی پائی جانے لگے کہ ہم اس حیات کی، جو حیات حسین کے در سے بٹتی ہے، جو حیات رسول کے در سے بٹتی ہے، جو حیات بارگاہ الہی سے بٹتی ہے، اگر اس حیات کی خواہش بھی دل میں پیدا ہو جائے تو گویا تمہیں زندہ تصور کیا جائے، تو بھی تمہیں زندہ تصور کیا جائے گا. ورنہ کھاتے پیتے رہنا اور زندگی گزارتے رہنا کوئی حیات نہیں. حسین جو مقصد مدینے سے لے کر چلے تھے وہی مقصد لے کر مکے پہنچے. مکے سے ظاہراً 15 رمضان کو جناب مسلم روانہ ہوئے ہیں. اچھا یہ بھی کمال دیکھیے کہ ایک وہ منصب جو خدا نے حسین کو عطا کیا، جو منصب امامت ہے، جو منصب ہدایت امت ہے، اب اس منصب کے آ جانے کے بعد نگاہ عصمت حسین جس کو اپنا سفیر منتخب کرے گی وہ کوئی عام انسان نہیں. بعض روایت کے مطابق جناب مسلم کی ولادت 7 یا 8 ہجری ہے. اگر 7 یا 8 ہجری ہے تو یقیناً کم سے کم صحابی رسول کے درجے میں لاؤ گے. اور ورنہ جناب عقیل جنگ موتا میں، جنگ حنین میں حضور کے ساتھ ہیں. کم سے کم تابعین یا صحابی کا بیٹا تو تصور کرو گے. لیکن کمال یہ ہے ادھر مسلم چلے ہیں اور مسلم نے چل کے کچھ راستے طے کرنے کے بعد جب ان کے رہنما پیاس سے، شدت تشنگی سے دم توڑ گئے اور اس کو مسلم نے ایسا سمجھا کہ شاید اب آگے جانا میرا بہتر نہ ہو، اور ایک مرتبہ امام حسین کو خط لکھا کہ مولا میں اس مقام پہ موجود ہوں اور آگے حالات اس طرح کے ہیں اور میرے رہنما مر چکے ہیں، کیا میں واپس آ جاؤں یا اپنے سفر کو چلوں؟ یہاں پر امام حسین جواب لکھتے ہیں کہ مسلم تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کی طرف باقی رہو اور اس حکم کو پورا کرو. سلام اللہ علیک وعلیک السلام، تم پر خدا کا سلام ہو. اے مسلم تم پر سلام ہو. مسلم پر سلام حسین بھیج رہے ہیں. نگاہ عصمت نے جس کو اپنی سفارت کے لیے چنا وہ مسلم جب کوفے میں وارد ہوئے ہیں، مسلم کے پاس جو خط تھا بالکل اسی طرح امام حسین نے ایک سفیر بصرہ بھیجا تھا. آپ میں سے کتنے لوگوں کو سفیر کا نام معلوم ہے؟ میں بیان نہیں کرتا، جا کر دیکھیے گا، تلاش کریے گا، بتائیے گا کون تھا امام حسین کا سفیر جس کو امام حسین نے بصرہ بھیجا اور 5 افراد کے لیے خاص طور پہ لیٹرز بھیجے جس کے ہاتھ. ایک سفیر امام نے کوفے بھیجا جو کہ جناب مسلم بن عقیل، قیس بن مسہر سیلابی. یہ افراد جب مسلم کوفے پہنچے ہیں حسین کا خط سب کو پڑھ کے سناتے. ابتدا میں جناب ہانی سے ملاقات ہوتی ہے، کسی اور گھر میں ظاہراً موجود ہیں. جو آتا ہے اس کے سامنے خط پڑھتے ہیں اور خط سن کے، حسین کی تحریر سن کے، حسین کے جملات سن کے لوگ رونے لگتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. آج شب ہے، شب عرفہ. جس طرح روز عرفہ کی اہمیت ہے بالکل اسی طرح شب عرفہ کی اہمیت. شب عرفہ کے بھی اپنے اعمال ہیں. آج سے محرم تک 21 دن باقی ہیں. ایک نئی جہد دے رہا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں. اگر یہ بات سمجھ آ گئی، شاید کوئی نیا پہلو آپ کو پتا چلے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. 21 دن باقی ہیں، 3 ویکس ہیں ابھی محرم میں.
مسلم کو سن 59 ہجری میں 59 آفٹر ہجرہ میں امام حسین نے سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ پیغام حسین کو کوفے والوں تک پہنچائے. اس وقت سے لے کر آج تک 1400 سال گزر گئے. جس وقت تم حیات رکھنے کا، زندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہو اور خدا و رسول جب بلاتے ہیں تمہیں حسین کی زبان سے، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اور گھروں پہ سیاہ پرچم نصب کر دیے جاتے ہیں اور ایک مرتبہ یا حسین کی صدائیں تم کو عزاخانوں کا رخ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں، ان صداؤں سے 21 دن پہلے سفیر حسین تمہارے پاس آ جاتا. اس مجلس شہادت مسلم کے سفیر حسین آج بھی سفیر حسین بن کر تم تک آتا ہے. آج بھی کربلا آنے سے پہلے 21 دن پہلے، عاشورہ محرم سے 21 دن پہلے آ کر تمہیں بیدار کرتا ہے کہ اس وقت بھی یہ سفیر حسین تھا مسلم، آج بھی مسلم سفیر حسین ہے. اسی عظمت پر فائز ہے. اللہ اکبر. آج بھی مسلم آ کر ایک مرتبہ تمام انسانوں کو آواز دیتا ہے کہ آج شب شہادت سفیر حسین، روز شہادت سفیر حسین. کتنے افراد ہیں جو حسین کی طرف مائل ہوتے ہیں. دیکھیں، حسین تک پہنچنے کے لیے، کربلا تک پہنچنے کے لیے، پیغام حسین کو وصول کرنے کے لیے حیات جو حسین بانٹ رہا ہے اس تک پہنچنے کے لیے 3 ہفتے ہیں. 3 ہفتوں میں، 3 ہفتے نہ دیکھیے، ان 3 ہفتوں میں ایک دن عرفہ کا ہے، جس دن کے لیے معصومین فرماتے ہیں جس کو عرفے کے دن نہ بخشا گیا وہ کبھی بخشا نہیں جا سکتا. جس دن کے لیے امام سجاد ایک فقیر کو مانگتا ہوا دیکھ کے فرماتے ہیں کہ حیرت ہے، تو آج کے دن بھی انسانوں سے مانگ رہا ہے، آج تو خدا سے جو مانگے تجھے دے دیا جائے. اللہ اکبر. بہت اہم دن ہے. اور اس سے اہم دعا، اس سے عظیم دعا امام حسین کی. مولا ہمیں توفیق دے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ کل کی یہ دعائیں عرفہ قرات کر سکے جو حسین نے اپنے اہل بیت کے ساتھ عرفے میں قرات کی تھی، میدان عرفات میں قرات کی تھی. عرفے کا دن ہے ابھی محرم سے پہلے آپ کے پاس. اسی طرح شب جمعہ میں اگر روزانہ 1000 لوگ بخشے جاتے ہیں تو روایات میں آیا شب جمعہ میں لاکھوں لوگ بخشے جاتے ہیں، 10 گنا زیادہ. 3 شب جمعہ ہیں استغفار کے لیے. بہرحال بارگاہ حسینی تک پہنچنے کے لیے حر بن کے جانا ہوگا، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے جانا ہوگا، توبہ کر کے جانا ہوگا، سر تسلیم بارگاہ امامت میں خم کر کے جانا ہوگا. آمادہ ہو جائیں. اور اسی طرح سے 3 جمعے آئیں گے. ان تینوں جمعے وارث ازا کو ضرور یاد کرنا. بہرحال اذن دخول فرش ازا تو صاحب ازا عطا کرتا ہے. بالکل نئی جہت پہ گفتگو کر رہا ہوں اس حوالے سے. اذن دخول فرش ازا وارث ازا سے طلب کرنا. بس میں نے اپنی گفتگو سمجھی. مسلم آج بھی سفیر حسین ہے. آج بھی ایام ازا آنے سے پہلے سفیر حسین بن کر آتا ہے اور کربلا کی پوری تاریخ کو ہمارے ذہنوں میں دہرا دیتا ہے. وائر غریب کوفہ، وائر غریب الدیار مسلم، کہ جب ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی مسلم کے امام کے لیے، مسلم ہر شب بیٹھ کر اپنے مصاحب سے کہا کرتا تھا خدا کی جب مولا حسین کو پتا چلے گا کہ کتنے لوگ یہاں آ چکے ہیں،
میری دعوت پر مولا خوش ہو جائیں گے. مطلوب رضائے مولا ہے، ہدف رضائے مولا ہے. عجیب بات. یہ جو ابتدا میں آج میں نے خطبہ قرات کیا ہے، مسجد کوفہ کے اعمال سے فراغت کے بعد، قبر مسلم پہ آنے کے بعد اس طرح سے یہ جملہ ادا کیا جاتا ہے. یہاں پر وہ مسجد کوفہ جہاں پر ہر نبی آ کر عبادت کر رہا ہے، اسی مسجد کے گوشے میں صدر حسین کوفہ کا روزہ ہے، مسلم غریب کا روزہ. وہ مسلم جو ہمیشہ جیسے جیسے لوگ آ کر بیعت کرتے جاتے تھے اس کے اطمینان میں اضافہ ہوتا جاتا تھا. کیونکہ مسلم کو جاتے وقت امام حسین نے 3 چیزیں بیان کی. مسلم ہمارے پیغام کو پہنچاؤ، محبت سے پیش آنا، پیش آنا، خدا کی طرف دعوت دینا. اللہ خدا کی طرف دعوت دینا، نرمی و محبت سے پیش آنا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اور مسلم جب کوئی آ کر دعوت قبول کرے قرآن کی آیتیں بیان کرتے ہیں کہ یہ تم جو دعوت پہ لبیک کہہ رہے ہو یہ میری دعوت نہیں ہے، یہ حسین کی دعوت نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی دعوت. اور یہاں تک کہ 18,000 جب بیعت کرنے والے جمع ہو گئے. دیکھیں اس تاریخ مسلم بن عقیل کے اندر آج کے وقت میں خود کو تلاش کریں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اس وقت بیعت کر چکے ہیں اس وقت کے نمائندہ الہی کے لیے، اور الاجل کہہ رہے ہیں، اللہم کل ولی کا حجت ابن الحسن کہہ رہے ہیں، یا سیدی یا مہدی ادرکنی کہہ رہے ہیں، اور بیعت کر چکے ہیں. ظاہراً بیعت کر چکے، ظاہراً 18,000 افراد بیعت کر چکے تھے مسلم کے ہاتھ میں جس وقت مسلم نے خط لکھا. اللہ جس وقت مسلم نے خط لکھا کہ مولا آ جائیے، 18,000 تلواریں آپ کے لیے آمادہ، 18,000 افراد آمادہ ہیں کہ آپ کے لیے سر کٹوا دیں. اور اس کے بعد ناگاہ کوفے کی فضا تبدیل ہوئی. نعمان بن بشیر لکھتا ہے یزید کے لیے کہ اب کوفہ میں نہیں سنبھال سکتا، یہاں تک کہ ابن زیاد ملعون آتا، اور ابن زیاد ملعون جب آ رہا ہے یہ وہ وقت ہے کہ جب مسلم خط لکھ چکے ہیں اور لوگوں کو پتا ہے کہ حسین کو خط جا چکا ہے، لوگ آمادگی کر رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے جہاں پر مسلم جا کر خطاب کر دے، جہاں نظر آ جائے، جب مسجد میں چلے جائے. اور ایک مرتبہ ابن زیاد ملعون سر پر سیاہ امامہ پہنتا ہے کہ میں سادات کی طرح وارد ہوں. اور جب کوفے میں وارد ہوتا ہے، لیکن معرفت نہ ہو تو یہ ہوتا ہے، غور کیجئے گا، معرفت نہ ہو تو یہ ہوتا ہے، شناخت معصوم نہ ہو تو یہ ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین کوفے میں آتے اور رعونت سے مجمع کو رونتے چلے جاتے؟ اخلاق حسین لوگوں کو پتا نہ تھا؟
کہ ابن زیاد آیا اور مجمع کو رونتا چلا گیا، اور جب دارالامارہ تک پہنچ گیا تب جا کر لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ نہیں، حسین نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد جا کر اس نے 2 اعلان کیے کہ وہ تمام افراد جنہوں نے مسلم سے بیعت کی ہے وہ یاد رکھیں، نہ تو ان کا جان و مال محفوظ ہے، نہ آل و اولاد محفوظ۔ المال والبنون فتنہ، قرآن نے بیان کیا تھا۔ یہ 2 آزمائشیں ہیں، یہ 2 امتحان ہیں، یہ وجہ امتحان ہیں، یہ دونوں نعمتیں ہیں، اور دونوں نعمتیں وجہ آزمائش۔ تمہارا مال و اموال لوٹ لیا جائے گا، تمہارے آل و اولاد کو غارت کر دیا جائے گا، اور جو مجھ سے جنگ نہ کرے گا میں اس سے جنگ نہیں کروں گا، اور گویا آپ گھروں میں بیٹھو۔ یہ اعلان ہونا تھا کہ وہ افراد جنہوں نے بیعت کر لی تھی، مسلم نے جن کے بھروسے حسین کو خط لکھ دیا تھا، ان میں ہلکے ہلکے کمی ہونا شروع ہو، یہاں تک کہ مسلم مختار کے گھر سے نکل کے جناب ہانی کے گھر آئے، اور جب ہانی کو دربار میں بلایا گیا، جناب ہانی بن عروہ، اللہ، جناب ہانی بن عروہ 80 سال کا بوڑھا، لیکن اس قدر قلبی طور پہ جوان کہ جس وقت ابن زیاد کہتا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ مسلم تمہارے پاس ہے، اسے میرے حوالے کر دو، تو ہانی کہتا ہے کہ اگر مسلم میرے قدموں کے نیچے ہو تو میں اپنے پاؤں نہ ہلاؤں اور جان دے دوں۔ بس اس مقام پہ ہانی کے سر پہ ضرب ماری جاتی ہے، ہانی کو زندان میں ڈالا جاتا ہے، اور مسلم کے لیے کوفہ اب بہت تنگ ہو رہا ہے۔ اور جیسے ہی مسلم کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہانی پر زد و کوب ہو رہا ہے، مسلم گھر سے نکل آتے ہیں۔ کوفے کا منظر عجیب ہے، اور انتہائی خوبصورت تحریر مولانا نجیب الحسن زیدی نے گزشتہ دنوں اسی حوالے سے شیئر کی اور بیان کی، اور نشر ہوئی کہ ایسا لگتا تھا کہ کوفے میں فوج پہ فوج آ رہی ہے، 3000 کا لشکر آمادہ ہے، اور اس لشکر کو کہا جا رہا ہے کہ تم پریشان نہ ہونا، ابھی تازہ دم فوجیں آ رہی، اور وہ لشکر نیزوں کے ساتھ ہے، شمشیروں کے ساتھ ہے، بھالوں کے ساتھ ہے، ڈھالوں کے ساتھ ہے، اور وہ لشکر ابن زیاد کا ہے، اور وہ لشکر آمادہ ہو کے آگے بڑھتا جاتا ہے، اور پیچھے سے آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ ملعون ابن اشعث کہتا ہے کہ ابھی تازہ دم فوجیں آ رہی ہیں، ابھی ابن زیاد خود آ رہا ہے، وہ دیو کا لشکر ابھی آ رہا ہے جو تمہارا ساتھ دے گا۔ تو یقیناً یہ تاریخ پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ مقابلے میں بھی کچھ تو ہوگا، کوئی تو لشکر ہوگا، لیکن وائر قسمت، وہ مسلم کہ جس کے خط کے بعد اب تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا، اور مسلم روز بروز خوش ہو رہا تھا کہ اب تو تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے 18,000 لکھے تھے، اب تو 20,000 سے بیعت کرنے والوں کی تعداد تجاوز کر چکی ہے۔ اب وہی مسلم پریشان، بھری ہوئی مسجد کوفہ، سورج کے غروب ہوتے ہوتے تاریخ بتاتی ہے کہ 30 یا 35 افراد رہ گئے۔ اللہ، مسلم کے ساتھ یہ 30-35 افراد رہ گئے۔ مسلم ان 30 یا 35 افراد کے ساتھ اب کوفے سے خارج ہونا چاہتے ہیں، اور تمام کوشش یہ ہے کسی طرح کوفے سے نکل جاؤں، اور کوفے سے نکل کے راہ حسین تک پہنچ کے حسین کو روک دوں۔ میرا آقا کوفے کی جانب آ رہا ہے، سیدہ زینب ساتھ ہے، بچیاں ساتھ ہیں، جوانان ساتھ ہیں، پورا خانوادہ ساتھ ہے۔ میرا آقا میرے خط کی وجہ سے یہاں کا ارادہ کر کے آ رہا ہے۔ بس مسلم کو یہی فکر اللہ، یہ تازہ دم فوجیں ان 30 افراد کے لشکر پہ حملہ کر رہی ہیں، یہاں تک کہ ان حملوں کے بعد مسلم کوفے کی گلیوں میں چھپتے پھر رہے ہیں۔ بس عزیزو چند جملے اور مصائب کے، مسلم کوفے کی گلیوں میں چھپتے پھر رہے ہیں۔ کوفے کی گلیوں میں ایک مرتبہ پھر ہوکا عالم،
कोई किसी का मददगार नहीं है। मुस्लिम को देखकर लोग दरवाजे बंद कर रहे हैं। अरे ये वही सफीर हुसैन है जो कल तक लोग आकर दस्तबोसी करते थे कि तुझे हुसैन ने भेजा है। वायरे दुनिया तलबी, किस कदर लोग कम ज़र्फ हो गए कि इस दुनिया की खातिर, मालो आल की खातिर आले रसूल को छोड़ दिया। मुस्लिम गिरिया करते जाते हैं। कूफे की गलियों में नागा एक डेवड़ी पे पहुंचते हैं। यहाँ एक बूढ़ी रहती है तौआ, और ये बूढ़ी औरत हजार हा मर्दानगी से भरपूर है, जवान मर्दी से भरपूर है, जो एक मर्तबा इससे पूछती है, ए शख्स, क्या तुझे कूफे के हालात का अंदाजा नहीं? गरीब मालूम होता है, कूफे का नहीं लगता। तुझे पता है यहाँ फौजें घूम रही हैं, किसी भी वक्त हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, जाओ और किसी दर पे बैठो। एक मर्तबा मुस्लिम कहता है, अगर मुमकिन हो तो थोड़ा पानी पिला, अगर मुमकिन हो थोड़ा पानी पिला दो। ये ज़ईफा जब आवाज सुनती है कहती है, तेरी आवाज जानी पहचानी लगती है। एक मर्तबा मुस्लिम मुड़ के देखते हैं, कहते हैं, हाँ मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। ज़ईफा पानी लेकर आती है। वाह रे मेरे हुसैन का सफीर, वाह रे सरदार बनी हाशिम। और हाँ, बनी हाशिम का सरदार मुस्लिम भी है और कमर बनी हाशिम भी है। दोनों की ज़ियारतों में आप मुशाबहत भी देख रहे होंगे, किस तरह दोनों को एक जैसे खिताबात से मासूमीन ने याद फरमाया। बस अजीजों, ये पानी पीकर मुस्लिम एक मर्तबा उठना चाहते हैं कि लश्कर वारिद होता है। अब ये अकील का बेटा शमशीर जनी कर रहा है, कूफे की गलियों में लड़ता जाता है और कहता जाता है, वाय रे कूफियों, तुमने दगा दिया, तुमने दगा दिया। मैंने तुम्हारे कहने पर फर्जंदे ज़हरा को बुला भेजा है। क्या होगा अगर हुसैन कूफे आ गया अपने अहले खाना के साथ? अरे हुसैन दस्तूरात के साथ है, हुसैन बच्चियों के साथ है। मुस्लिम लड़ते जा रहे हैं। ये एक फर्द है, काबू में नहीं आ रहा लश्करों से। इब्ने अशअस कहता है, ये कोई आम फर्द नहीं, अरे बनी हाशिम का जवान है, इसके लिए ताज़ादम फौजे लाओ। नागा गढ़ा खोदा जाता है, धोखा देकर मुस्लिम को गिरा दिया जाता है। दरबार तक मुस्लिम को गले में रस्सियां डालकर लाते हैं और आखिरी वक्तों में मुस्लिम वसीयत करते हैं, मुझे कोई वसी, बस चंद जुमले, मुझे कोई वसी चाहिए जिससे मैं वसीयत कर सकूं। काजी शुरह मौजूद है। मुस्लिम वसीयत करते हैं, पहली बात ये कि मेरे बदन को फला जगह पे दफनाया जाए और मेरा आका हुसैन कूफे की तरफ आ रहा है। किसी तरह हुसैन को बता दो कि अब कूफे ना आए, कूफे वालों की तलवारें तुम्हारे खिलाफ हैं। बस अजीजों, अभी ये वसीयतें चल रही हैं कि इब्ने ज़ियाद मलऊन दस्ते शमशीर मारता है। और तीसरी ख्वाहिश से पहले कि वो कहे कि मुझे पानी पिला दो, और जैसे ही पानी मुस्लिम के हाथ तक पहुंचता है, पानी खुआलूद हो जाता है। मुस्लिम पानी छोड़ देते हैं और एक मर्तबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब आपकी बारगाह में सैराब होना है। मुस्लिम का सर तन से जुदा किया जाता है और मुस्लिम का बदन दारुल अमारा से फेंक दिया जाता है। हाजिदो, हर तरफ कूफे में खौफ का आलम, और जैसे ही यहाँ ये सर तन से जुदा होता है, वहां मक्के में हुसैन एक मर्तबा मक्के में मुस्लिम की बच्चों को बुलाते हैं और एक मर्तबा बच्ची को बुलाने के बाद सर पे हाथ फेरना शुरू कर देते हैं। बच्ची कहती है, उलमा फरमाते हैं, बच्ची कहती
ہے، بچی کہتی ہے چچا حسین کیا ہمارا باپ دنیا میں نہ رہا؟ ارے ایسے تو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم